اب مقاتل میں ایسی روایات بھی ہیں کہ ان ظالموں نے حسین کو ہر اس جگہ پہ تیر مارے ہیں جس جگہ پہ اللہ کا رسول بوسے لیتا تھا۔ 4 تیروں کو میں پڑھوں گا، بڑے درد بھرے تیر ہیں۔ روایت یہ کہتی ہے، الفتوح کی یہ روایت ہے کہ حسین آخری وقت میں بہت پیاسا ہو گیا، اشتد العطش علیہ، پیاس کا غلبہ ہو گیا تھا۔ حسین پانی بھی مانگتا رہا، پانی نہ دیا انہوں نے۔ حسین جب فرات کے کنارے پہنچا ہے، فرما رجل منہم بسہم فوقع السہم فی جبہتہ، ایک لائن نے ایسا تیر مارا جو حسین کی اس جگہ پہ لگا جہاں پہ رسول بوسے دیا کرتا تھا۔ حسین کی پیشانی پہ تیر لگا، فسالت الدماء، خون بہنے لگ گیا۔ اور حسین کیا کہہ رہے تھے؟ اللہم انک تری، اے اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ پہلا تیر تھا۔ دوسرا تیر کہاں پہ لگا؟ اب یہاں پہ ایک شیخ صدوق کی روایت ہے، ایک شیخ مفید علیہ رحمہ کی روایت ہے۔ جو پہلی روایت ہے شیخ صدوق کی، وہ چوتھے امام سے ہے۔ چوتھے امام فرماتے ہیں کہ جب حسین آسمان کی طرف اپنا سر بلند کر کے اللہ سے مناجات کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا اللہم انک تری ما یصنع بی، اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، اسی دوران ایک شخص آیا، وَرُمِيَ بِسَہْمٍ فَوَقَعَ فِي نَحْرِهِ، ایک ایسا تیر مارا جو حسین کی گردن پہ لگا، وَخَرَّ عَنْ فَرْسِهِ، اور حسین گھوڑے کی زین پہ سنبھل نہ پایا، گھوڑے کی زین سے حسین نیچے گر گیا۔ اور شیخ مفید نے کیا لکھا کہ تیر ایسے لگا کہ تحت حنکہ، تحت الحنک تیر لگا۔ اور اس تیر لگنے کے بعد حسین نے کیا دعا مانگی ہے؟ حسین کہہ رہے تھے اللہم ان ھذا فیک قلیل، اے اللہ یہ بھی بہت تھوڑا ہے۔ یہ 2 تیر ہو گئے۔ تیسرا تیر پڑھنے سے پہلے میں وہ روایت پڑھوں گا کہ جب حسین پیاسے ہو گئے اور حسین نے اللہ کے رسول سے پانی مانگا، پانی نہیں تھا۔ روایت کہتی ہے فوضع لسانہ فی فمہ، کہ اللہ کے رسول نے اپنی زبان حسین کے منہ میں رکھ دی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ حسین کے منہ میں زبان تو رکھی ہے، کیا کوئی ایسا تیر بھی ہے جو حسین کے منہ کے اندر لگا ہو؟ اب صاحبان مقتل نے الکامل فی التاریخ طبقات کبریٰ سے ان روایات کو لکھا ہے کہ جب حسین کی پیاس بڑی ہے اور حسین نے ایسا حملہ کیا ہے کہ فرات پہ پہنچ گیا۔ اب فرات پہ حسین قریب ہوا، پانی پینا چاہتا ہے، فرماہ حسین بن نمیر بسہم فوقع فی فمہ، کہ ایک لائن نے ایسا تیر مارا کہ جو حسین کے منہ کے اندر لگا ہے جا کے، فجعل یتلقى الدم بیدہ، حسین کا خون حسین کے ہاتھوں پہ ہے۔ حسین نے وہ خون آسمان کی طرف پھینک دیا اور اللہ کی حمد کرنے لگ گئے۔ یہ 3 تیر سن لیے، اب چوتھا تیر سنو گے کہ جس کے بعد حسین کا اٹھنا بڑا مشکل ہو گیا تھا۔ خوارزمی کی یہ روایت ہے، مقتل خوارزمی کی، کہ حسین اتنے تیر لگنے کے بعد بھی کھڑے ہو گئے، خود کو سنبھالا۔ اذا اتاه حجر فوقع على جبهته، کسی لعین نے پتھر مارا اور حسین کی پیشانی پہ لگا، اور پتھر جب پیشانی پہ لگا تو خون بہہ رہا تھا۔ حسین نے وہ خون صاف کرنا شروع کیا۔ اتنے میں وہ بڑا تیر کون سا آیا؟ فَأَتَاهُ سَهْمٌ مُحَدَّدٌ مَسْمُومٌ لَهُ 3 شُعَبٍ فَوَقَعَ فِي قَلْبِهِ، ایک ایسا تیر آیا کہ جو 3 شعبہ تیر تھا، زہر میں بجھا ہوا تھا، وہ حسین کے قلب میں پیوست ہو گیا، حسین کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ حسین کا سینہ کون سا سینہ؟ فقال الحسین بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ، ورفع رأسه الى السماء وقال یا الہی انک تعلم انہم یقتلون رجلا لیس علی وجہ ابن نبی غیرہ، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا کہ یہ اس کو قتل کر رہے ہیں کہ اب اس کے بعد تیرے نبی کا کوئی بیٹا دنیا پہ نہیں ہوگا۔ اور یہ تیر جب حسین نے نکالنا چاہے تو سامنے سے نہیں نکلا۔ مقتل خوارزمی کہتے ہیں فَأَخَذَ السَّهْمَ وَأَخْرَجَهُ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ، کہ حسین نے تیر کو اپنی پشت کے پیچھے سے نکالا ہے۔ فَانْبَعَثَ الدَّمُ كَالْمِيزَابِ، خون کا ایسا فوارہ نکلا ہے جیسے میزاب سے پانی آتا ہے، جیسے پرنالے سے بارش کا پانی آتا ہے۔ فَوَضَعَ يَدَهُ إِلَى الْجُرْحِ، حسین نے زخموں پہ خون رکھا،
خون کو آسمان کی طرف جب پھینکا ہے تو روایت کہتی ہے فما رجع من ذالک من قطرہ، کوئی قطرہ نہ آیا واپس۔